رانا صاحب، یہ اس وقت آپ کے دو وزراء کے درمیان وہاں مباحثہ جاری ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، وہ اس کے فیوز و برکات بھی بتاتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، ہائیبرڈ نظام نہیں ہے. تو پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر تو ہائیبرڈ کا جو لفظ ہے آپ اس سے مراد یہ لیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت مل کے ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے مل کے کام کریں، تو اگر اس کا نام ہائیبرڈ نظام ہے تو پھر یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہائیبرڈ کا جو لفظ ہے، جو اس کا میں نے ڈکشنری میننگ دیکھے ہیں، اس کا لفظ ہے دوگلا. تو یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری قیادت میں جو ہے وہ مکمل عزت احترام کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے دفاع کے لیے جو ہے مکمل ہم آہنگی اور ایک دوسرے پہ اعتماد ہے. اور اس اعتماد کا اور اس نیک نیتی کا صاحب یہ نتیجہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑی ہے. آپ کے ملک کی پوری دنیا میں جو ہے وہ عزت بھی بنی ہے، اور آپ نے ملک کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا ہے، مؤثر جواب بھی دیا ہے جارحیت کا منہ توڑ، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کی عزت ہوئی ہے. یہ عزت جو ہے یہ مرہون منت ہے اس اعتماد کی اور اس ہم آہنگی کی جو ان بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ موجود ہے. تو اس کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال کریں نا. آپ بالکل اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ہم آہنگی اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس ریلیشن کو جو ہے وہ ہائیبرڈ کے لفظ سے منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کو کیا کوئی اور اچھا لفظ کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یوز ہونا چاہیے. تو خواجہ صاحب کو کیا ہائیبرڈ کے لفظ کے معنی؟ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو ان کی مراد تو وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن وہ کیونکہ ایک لفظ چلا ہوا ہے کہ ہائیبرڈ نظام، تو انہوں نے پھر اسی کی جو ہے وہ بات کر دی ہے. لیکن مراد ان کی بھی یہی ہے. اور یہ کہنا کہ جی جس طرح سے یہ پراپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کا یا کچھ لوگوں کا کہ جی سیاسی حکومت کی جو ہے وہ کوئی ورث نہیں ہے یا کنٹرول نہیں ہے یا پاور نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو خود یہ کہتے سنا کہ حالانکہ کیبنٹ نے فوج کو جب بھی انڈیا جارحیت کرے 6-7 مئی سے لے کے آگے تک یہ اختیار دے رکھا تھا کہ آپ اس کا منہ توڑ جواب آپ نے دینا ہے. اس کے باوجود جب رات میزائل حملہ ہوا ہے، ان کا براموس میزائل جو ہے وہ آ کے گرا ہے ادھر نور خاں ایئر بیس پہ. حالانکہ دیکھیں وہ تو کینٹ ایریا ہی ہے نا وہ. تو اس کے بعد جواب دینے کا اختیار بھی تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن بھی تھی. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ میں نے پی ایم صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ جی یہ ہوا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب دیں. تو پھر اور اس میں کون سے اختیار اور کون سے جو ہے وہ مؤثر ہونے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. کے پی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کا کوئی منصوبہ ہے؟ کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ پراپیگنڈا ہے. یہ علی امین گنڈا پور اور اس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ اپنی جماعت کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایک چکر چلایا انہوں نے. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی سیاسی جو ہے وہ چکمہ، یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو دیا. کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد کی بات جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. کوئی ہم نے نہ کوشش کی ہے، نہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا ہے. مولانا والی بھی کہانی انہوں نے غلط بنائی ہے.
معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ود ان ہز پارٹی اس کو ہٹایا جا رہا تھا، یا اس کو ہٹائے جانے سے متعلق جو ہے وہ بات زیر گردش زیر غور تھی۔ اب اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ڈرامہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، وہ جی ہمارے خلاف ہمیں حکومت ہٹا رہی ہے، ہاں حکومت ہٹا کے دیکھے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یعنی وہ اس پارٹی کے اندر کی جو لڑائی یا اسے جو اپنا خطرہ تھا نا، اسے اس نے اس طرف کنورٹ کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ اس نے اپنے گرد یا اس کا جو گروپ ہے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ صرف اس نے اپنی جماعت میں جو اس کو ریپلیس کرنے کی کوششیں تھیں ان کو اس نے اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی طور پہ چکمہ دے کے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسے لیکن پہلے مولانا عدم سے اعتماد والا ملاقات، کوئی پھر معاملہ ایک ہی دن میں وزیر اعظم نے گورنر خیبر پختونخوا اپنے پارٹی کے صوبائی صدر امیر مقام اور احمد ولی خان سے ملاقاتیں کیوں کی؟ جو اپنا گورنر کے پی کے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان دونوں ملاقاتوں میں احمد ولی خان صاحب کی ملاقات میں بھی اور گورنر صاحب کی ملاقات میں موجود تھا۔ میں آپ کو پورے یقین اور سچائی سے بتاتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی عدم اعتماد کا لفظ بھی نہیں آیا، قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ گورنر صاحب نے ایسے ہی بات کر کے تو علی امین گنڈا پور کی مدد کر دی، اس نے اس کو اپنی پارٹی کے خلاف جو ہے نا اپنے بیانیے کو اس نے تگڑا کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کیا ہے۔ جس دن گئے ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، اس دن بھی میں ساتھ تھا، تو قطعاً مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مولانا نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیج دیا ہے کہ میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنوں گا، تو اگر ان سے کسی نے بات نہیں کی تھی تو پھر انہوں نے یہ پیغام کیوں بھیجا؟ تو پتہ نہیں انہوں نے پیغام بھیجا بھی ہے یا انہوں نے پیغام خود ہی بنا دی ہے۔ یعنی یہ تو پیغام بنانے والوں کی بات ہے نا، مولانا نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اچھا، یہ جو پنجاب میں 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو 26 ارکان نے کیا ہے غیر جمہوری رویہ تو وہ بھی ہے، اور اس غیر جمہوری رویے کے خلاف اسپیکر کا یہ قانونی اختیار تو ہے، لا میں یہ بات درج ہے، رولز میں یہ بات درج ہے، لیکن اسپیکرز ہمیشہ ایسے اختیار کو استعمال کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس انتہا پہ گئے ہیں یا وہ اتنے رنجیدہ ہوئے ہیں ان سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنا لیگل اختیار جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حزب اختلاف اور ٹریزی بینچز میں اسپیکر میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اور اگر یہ میری تجویز ہے، کوئی میری بات نہیں ہوئی، کہ اگر وہ اسمبلی کے اندر چلیں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، ان فیوچر وہ اس قسم کی ولگیرٹی، دیکھیں اس وقت انہوں نے وہاں پہ جس قسم کی گالی گلوچ کی ہے، دیکھیں خواتین سب ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور چیف منسٹر بھی جو ہے وہ ہماری لیڈر بھی ہے اور ہمارے لیے وہ انتہائی احترام کی جگہ پہ ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جو نعرے ہیں وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، یہ بھی ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ گراں گزریں۔ تو اگر وہ ان فیوچر اپنے اس رویے پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کریں یا اس کے اوپر جو ہے وہ رجوع کریں، تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے۔ لیکن آپ کو ان لوگوں کو جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑھ کے، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی میں تقریر کرنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اور یعنی لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں، یہ واقعات بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک قانون کے مطابق کارروائی ہے،
اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایز سچ کوئی اس کا کوئی جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے. وہ سب الیکشن کمیشن میں جب یہ چیزیں دونوں طرف سے آئیں تو الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے رویوں کو درست کرنے سے متعلق کوئی بات ہو. پیپلز پارٹی کی حکومت پہ شمولیت کی بھی بات ہو رہی تھی تو کوئی منہ چل رہی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، حکومت کی طرف سے یہ کوششیں کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے ہوتی رہی ہیں، اور اس کے متعلق پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف جو ہے وہ اپنایا کہ جی ہم نے جو پہلے دن جو موقف اپنایا تھا ہم اسی کے اوپر قائم ہیں. ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے، تعاون کر رہے ہیں. اور جو ہم نے اس وقت پوزیشن لی تھی کہ ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے وہ رکھیں گے، تو وہی فیصلہ جو ہے وہ ہمارا ان کی نظر میں کہ ہمارا فیصلہ درست ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو یہ چیپٹر پھر کلوز ہو گیا. اب اس کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آراء کا اظہار ہونا چاہیے. دوبارہ کوئی منہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کو شامل کرنے پر؟ کوئی موو نہیں ہے، اور ان کی طرف سے بھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. وہ اپنے رول اپنی پوزیشن کے اوپر مطمئن ہے، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اب تک تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک وفد کی سربراہی کرتے ہوئے جو پاکستانی موقف انڈیا اور پاکستان سے متعلق تھا اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ایفرٹس کیے ہیں، وہ باہر گئے ہیں، مختلف ممالک میں انہوں نے وزٹ کیا ہے. اور خاص طور اور جو بجٹ میں بڑی یہ ہوا بازی تھی کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بجٹ میں انہوں نے جس طرح کا کوآپریٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسی جو ہے نا وہ صورت انڈیا کا آپ نے ذکر کیا تو انڈیا کے ساتھ دوبارہ جنگ کی خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان کے پاس مزائل کیپیبلٹی ہے. اس کے مزائل جو ہے وہ کنونشنل اور نیوکلیئر جو ہے وہ ہتھیار لے جا سکتے ہیں. یہ کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ شک ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یہ پاور نیوکلیئر پاور انڈیا بھی ہے. تو دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ ایک تو پھر ہار جیت پہ نہیں جاتی، پھر جو ہے وہ تباہی پہ جاتی ہے، اور پھر تباہی کسی ایک کی نہیں ہوتی، پھر دونوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے بلکہ پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہوتا ہے. تو اس لیے دنیا کو بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہمیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور انڈیا کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انڈیا کی لیڈرشپ یہ جانتی ہے. یہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم ذرا کو ٹور شور بنا کے تو اپنی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے نا اس کو ذرا تھوڑا بہت سیدھا کر رہے ہیں، تو وہ پھر سیدھا نہیں ہو سکی، اور اس کا جواب جو ہے وہ انہیں منہ توڑ جو ہے وہ ملا ہے، اور اس سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے. نہیں تو اس وقت ان اب کو وہ علم جرت نہیں نہیں کریں گے. اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ پاکستان ایٹمی پاور بھی ہے، اور لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ کنونشنل جو اپنا لڑائی ہے ہم اس تک محدود رہیں گے، اور اس میں ہم پاکستان سے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت تکڑے ہیں، جبکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں بھی پورے ہیں اور ہم اس کا جواب ان کو منہ توڑ دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو یہ آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا. اب جواب آ گیا ہے تو اس لیے اب وہ دوبارہ جرت نہیں کریں گے. یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے نا، یہ یعنی ڈومیسٹک پولیٹیکل جو کنزمپشن ہے نا اس کے لیے ہو رہی ہے. اور وہ مودی صاحب اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ ایسی جرت دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ دوبارہ بھی تو پھر جواب
جب اسی طرح کا ملے گا تو اس سے اور زیادہ ہزیمت ہوگی ان کی۔ مذاکرات کا کوئی امکان ہے انڈیا کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا اس پہ نہیں آئے گا فی الوقت کہ وہ جو ہے وہ یعنی ڈائلاگ آن ریکارڈ کرے پاکستان کے ساتھ، لیکن آف دی ریکارڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب بھی ہو رہے ہیں یا ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں شروع ہو جائیں، وہ ہوں گے اور تمام ایشوز کے اوپر ہوں گے۔ وہ کسی اور دوسرے ملک کی مداخلت یا اس کی فیسیلیٹیشن سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آن ریکارڈ، کیونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے جو میرا نہیں خیال کہ مودی اس وقت پے کرنے کی پوزیشن میں